الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والقرآن الكريم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ساری تعریفیں اللہ پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق اور کلیت مالک ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے معاملات میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں. اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے ایسے بزرگترین پیغمبر بے قصوں کے کس بے بسوں کے بس یتیموں کے والی غلاموں کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور آپ ہی کی وساطت سے ساری کائنات کی بقا کا انتظام جاری ہے. برادران اسلام، سادات کرام، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے آمین. اس کا ترجمہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. والکتاب المبین، اور روشن کتاب کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس مبارک کتاب کو، اس روشن کتاب کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا. فیہا یفرح کل امر حکیم، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی کے جو مخصوص جو ایک سال کے اندر جو ہونے والا ہوتا ہے حکمت والا کام، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ یہ تم کو ڈیوٹی کرنا ہوگا، یہ ڈیوٹی کرنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا. اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کون آنے والے سال میں زندہ رہے گا اور کون آنے والے سال میں دنیا سے چلا جائے گا. یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندہ مومن کی نیت کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے یہ بندہ عمل کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ مبارک مہینہ آیا، اس مبارک مہینے کی شان کیا ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے والا مہینہ رجب المرجب، الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. الشعبان منی، درمیان میں آنے والا مہینہ، وہ مہینہ جو ہے میرا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی طرف منسوب فرما کر، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور آنے والا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے.
یہ 2 مہینوں کے درمیان میں آنے والا مہینہ اس مہینے کو جو ہے شعبان المعظم کہتے ہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات نازل فرمائی، جس کو فیصلے کی رات کہا گیا، نجات کی رات کہا گیا، چھٹکارے کی رات کہا گیا، اور جو ہے اللہ کی طرف سے بخشش والی رات کہا گیا۔ غرض کے بہت سارے یہ نام اس رات کو عطا کیے گئے ہیں، جس رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں 15ویں شب شعبان المعظم۔ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھا کرتے تھے تو ہر مہینے کے 3 روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15۔ یہ اس کو ایام 22 کے روزے کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس کی پابندی کر رہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو اس مہینے کے اندر سرکار جو 13 تاریخ سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان سے ملا دیتے تھے جنہیں روزے رکھا کرتے تھے۔ نفل روزے ہیں ہمارے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر جو کسی بھی سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اس کو قبول فرمائے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور یہ شب معراج، شب برات، شب قدر گیا ہوئے مہینے میں شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عروجی پر پہنچے کہ جس کو قرآن بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے اتنا قریب ہوئے۔ یہ مقام اس سے پہلے والے مہینے کا، اب پھر وہ آنے والے مہینے کی ذکر، ایسا آنے والا مہینہ ہے جو کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینے میں شب قدر کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 1000 مہینوں سے افضل عبادت رکھنے والی، مقام رکھنے والی رات کیا ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے۔ ان 2 راتوں کے بیچ میں جو آنے والی ہے وہ شب برات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور اپنی توجہ کو زمین پر رہنے والے مومن مسلمان بھائیوں کو اور اپنے بندوں کی طرف رجوع فرما دیتا ہے۔ اللہ کی جو ہے قربیت بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ کی قربیت حاصل کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخشش مانگتا ہے مانگ، توبہ کرتا ہے کر، دولت مانگتا ہے دے دوں، عزت مانگتا ہے دے دوں، سکون مانگتا ہے دے دوں، صحت و تندرستی مانگتا ہے دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی بندوں کے قریب ہو جاتی ہے اور پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طرح گھیر لیتی ہے زمین کو، اور رات بھر فرشتے اپنا کام کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے اس کے اوپر نور برساتے ہیں، جو بندہ غفلت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی غفلتوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جو ہے یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات کا نام جو ہے ڈرانے والی رات بھی کہا گیا، ہم اس رات میں ڈراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس رات میں ڈراتے ہیں۔ کیسے ڈراتے ہیں؟ ڈر انسان کو کیسے ہے بھائی؟ پیسہ چلا گیا آ جائے گا، صحت تندرستی چلے گئی آ جائے گی، سکون چلا گیا آ جائے گا، لیکن موت آئے گی تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا دروازہ چک دیے تو جو ہے وہ اس سے پھر زندگی کی طرف آنے کا سوال ہی نہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یہ ڈراتا ہے کہ اے بندو
غافل مت رہو میرے رسول کی امت، تم غافل مت سوتے رہو، اس رات میں مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اب اللہ عطا کرنے والا ہے اور بندہ مانگنے والا، مانگنے والا ہی نہ رہے، مانگے نہیں تو دینے والا کون ہوگا؟ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنا ضروری ہے، جب وہ سمجھے گا اور دے دے گا۔ اگر یہ بچے کو ہم گود میں اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، مانگنے والا آ کر بڑے اسٹائل سے بولتا ہے کہ تیرے لال کی عمر 100 سال کی کر دے، تیرا لال چاند جیسا ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو آپ 10 روپے دینے کی جگہ میں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 100 روپے اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کی طرف آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بہت فضیلت عطا فرمایا ہے، مانگو میں عطا کرنے والا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے یہ رات آنے کا اہتمام کریں، اس رات کا بہت ادب و احترام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس کا استقبال کریں۔ ایسا نہیں کہ رات بھر ادھر ادھر گھومتے رہے، گھومنا ہوتا ہے ضرور گھومیں، کہاں گھومیں؟ اپنے مرحومین کے پاس پہنچے، درگاہ شریف کے اندر پہنچے، اللہ کے گھروں میں پہنچے، اللہ کی عبادت کریں، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جو بزرگان دین آج اپنے دامن میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کو اپنے دامن میں لیے لیتے ہیں۔ آپ جائیے میاں شاہ قادری کی درگاہ میں جائیے، کتنے ہزار آدمی وہاں مدفن ہے، اپنے دامن میں لیے آج وہ بھی لیتے ہیں۔ اسد اللہ حسینی بزرگ مدارپیٹ کی درگاہ شریف ہے، وہاں جائیے، کتنے وہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہاں پہلے خبر نہیں تھی، ان کی خبر جو بنی وہ بادشاہ ہو گئے، اور جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ اپنے دامن میں لیے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کی شان ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو گھنٹوں کے حساب سے کر کے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کو دیکھو کہ وہ اپنے دامن میں کتنے کو لے کر آرام کر رہے ہیں، اتنی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جو گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، دھلا کے نہلا کے نماز پڑھ کے کم کر کے وغیرہ سب کچھ، وہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں جاتے ہیں۔ ہاں، قبرستان کو جانا اس رات کے اندر سنت بھی ہے، لہذا قبرستان جانا، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس سے پہلے ہم زندہ ہیں تو ہم توبہ استغفار کریں، سب سے پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا اس رات کا اہتمام کریں، اور اس سے پہلے جو ہے اب اللہ کی بارگاہ سے تو ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہماری عمل کو درست کر دے، ہمارے عملوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ کر لیں کہ ہم کسی کو تکلیف دیے ہیں، ہماری طرف سے ذاتی طور پر تکلیف دیے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے رجوع ہو جائے، اور یہ رات کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو لہذا وہ شخص جس کو ہم نے اپنی طرف سے زیادتی کے ساتھ اگر تکلیف دیے ہیں تو اس سے معافی مانگے، کسی کو تکلیف دیے ہیں تو اس سے معافی مانگے، کسی کا دل دکھائے ہیں تو اس سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح کے عمل ہوتے ہیں، جب حج کو جانا ہوتا ہے تو آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بہترین کپڑے پہن لیتے ہیں، بہترین پھولوں کے ہار پہن لیتے ہیں، اور سب مسافرہ کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں تو ایسا دکھاوا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں، تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ پھول کا ہار پہناتے ہیں، شال دیتے ہیں، کپڑے کا جوڑا دیتے ہیں، یہ سب دیتے ہیں نا، تو آپ وہ سب لینے کے لیے مت جائیے، یہ بات سے جائیے کہ آج تک ہم سے جو بھی تمہارے تعلق سے بھول چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب بندہ بندے کو معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ معافی کا معاملہ ایسا ہے کہ مانگو، اللہ تعالیٰ کا فرمانے والا
اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت برسانا، جو عبادت کرتے ہیں اور جو ہے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ سرکار کی امت ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرمایا ہے۔ سرکار کی شان میں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہاتھوں میں زنجیر گناہوں کی پڑی ہے، آقا کے کرم سے مگر امید بڑی ہے، وہ ہاتھوں میں زنجیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی امید رکھیں کہ وہ ہمارے اوپر نظر رحمت فرما دیں، ہمارے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں، رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا، بخشش والی رات۔ اب وہ بخشش والی رات کا ایک واقعہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آج اپنے خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بندے گناہ گار ایسے گناہ گار تھے کہ وہ انتقال کے بعد میں قبر میں گئے تو قبر کا عذاب وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ محشر کا میدان بھی آ گیا، محشر کے میدان میں بھی فیصلہ ہو گیا اور دوزخ میں جا کر چلے گئے دوزخ میں۔ اب دوزخ کا عذاب ہو رہا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں برس ہم پر کا وہ عذاب ہو سکتا، اللہ جانے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے تعلق سے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو آدمیوں کو جو گناہگار تھے دنیا کے اندر، ان کو اتنی سزا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ان کو اپنے قریب بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ اگر میں اب حکم کروں تو کیا اس حکم کو مانو گے؟ تو اب اتنا سب کچھ سزا ہونے کے بعد، سزا جہنم کی ہونے کے بعد کیسا انسان ہوگا کہ کیسا ہم نہیں اللہ ساری زندگی بھر ہم زندہ رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے، اب جہنم میں گئے، تیری نافرمانی کا بدلہ ہم نے چکھ لیا، اگر اب بھی اگر تو چاہے تو میں ہم تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے، بول کر کہہ نہیں سکتے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ کہتے ہیں، وہ دونوں بندے کہتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ تو ہم کو حکم کر دے، ایک مرتبہ حکم کر دے، ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں۔ اتنا سننا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بندوں کو کہتا ہے جو اب اتنے ہزاروں برس جہنم کے عذاب سے کٹ کر آئے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ میرے بندو جاؤ، جلد جاؤ اور دوزخ میں گر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حکم ہوا تو بھی کیسا حکم ہوا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اللہ کے امتحان میں اب کامیاب ہونا ہے۔ تو وہ بندے جو ہے دونوں میں سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے جا کر چھلانگ لگا دیتا ہے، اور ایک بندہ جس کا ذکر بعد میں آتا ہے، اس بندے کو اٹھایا جاتا ہے، پھر بلایا جاتا ہے کہ اے بندے میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ایسا موقع تو نہیں دیا ہے، مصیبتوں کے اندر تو نہیں ڈالا، جہنم میں تو نہیں ڈالا، عذابوں میں تو نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے ہم کو سرفراز کرنا ہے۔ اس بندے سے پوچھے گا کہ بندے تو اتنا فوراً بھاگ کر جا کر جہنم میں چھلانگ لگا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تو بندے کی اس حقیقت سے نہیں، ساری امت کے سامنے یہ بات تو ظاہر کرنا تھا
اس بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی میں تیرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، گناہوں کے کام میں ملوث رہا، اے اللہ تو نے جب ایک حکم دیا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے غضب کے اوپر، مولا تو نے ایک حکم دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کر کے جو ہے کیسے میں جہنم میں جاؤں گا اور کیسے میں نافرمانی کر دے سکتا ہوں، لہذا اس واسطے سے میں نے تیرے حکم کی فرما برداری میں جہنم میں چلا گیا، اور اگر میرے اس حکم کی فرما برداری سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے تو مجھ کو جنت کے اندر پھر مقام عطا فرما دیتا ہے، میرے گناہوں کو بخش کر، لہذا میں اس لیے میں فوراً جا کر چھلانگ لگا دیا جہنم میں۔ اب دوسرے شخص کو بلاتا اللہ تعالیٰ، اے شخص، اب وہ شخص کا کیا عمل تھا معلوم ہے؟ اللہ کا حکم تھا جاؤ جہنم میں گر جاؤ، اب وہ جاتے ہوئے کیا کرتا تھا؟ جاتا رہا تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری تو کر ہی رہا تھا، جہنم کے راستے پر جا ہی رہا تھا، لیکن چند قدم چلتا اور پلٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا، دیکھتا، پھر چند قدم چلتا، پھر پلٹ کے دیکھتا، پھر چند قدم چلتا، پھر چند پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب ہوا اور جہنم میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کو بھی اٹھا کر میرے پاس لاؤ، آئے گا۔ اب وہ بندے سے پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے تو جا تو رہا تھا لیکن پلٹ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ دیکھیے آپ حضرات، اللہ کی رحمت کیا چیز ہے، پلٹ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ چند قدم چل رہا تھا اور پلٹ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، کیا راز ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا ساری زندگی بھر تیری نافرمانی کرتا رہا، حکم کی تابعداری نہیں کرتا رہا، جب تو نے اس میں اتنا سزا ہونے کے بعد ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم اگر میں پورا کر دوں تو شاید ہو سکتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رتی کو بھی پکڑ لے تو جہنم میں ڈال دے، اور ایک نیکی کو بھی قبول کر لے تو جنت میں ڈال دے۔ تیری ذات ایسی ہے اے رب العالمین، میری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے مولا، میں تیری رحمت کی طرف نظر کر رہا تھا، تو غضب سے مجھے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن جو ہے میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں، جا بندے جا جنت میں چلی جا بول کر تو اگر بول دیں گا تو بہت بڑی بات ہو سکتی تھی، اس لحاظ سے میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، اے اللہ مجھے گناہوں کی معافی دے دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ ایک ہی تھی نا، پوری دنیا کی نہیں تھی، آخر وہاں کی نہیں تھی، اللہ کے حکم کی فرما برداری وہاں کی تھی، یہاں کی نہیں تھی۔ آج ہم غور کریں گے اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کی ہم فرما برداری کر رہے ہیں، زندگی کے اندر 2 منٹ 5 منٹ کا وقت رات کے وقت میں نکالے اور سوچے کہ میں کیا صحیح کیا ہوں اور کیا غلط کیا ہوں، اور غلط کام سے رکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، صحیح کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے، ہماری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ تو اب اس لحاظ سے جو ہے ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، وقت کو بھی انشاءاللہ شب برات کی رات میں آپ کو بیان کیا جائے گا وہ واقعہ، اور کچھ باتیں بجائے کو نمازیں وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات میں 9:30 بجے بیان شروع ہوگا، 10 بجے بیان ختم ہوگا، 10 بجے عشاء کی نماز پڑھائی جائے گی، لہذا آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے کچھ سنے اور سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی رحمت اور رات تک بھی ہم کو سلامت رکھے، اور آنے والے سال میں بھی ہم کو سلامتی عطا فرمائے، صحت و تندرستی مانگے، دولت رزق مانگے، اور جو ہے
جو مانگنا ہے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمارے دعاؤں کو، ہماری مرادوں کو جلد سے جلد پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت گزاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ ضروری یہ ہے کہ مرحومین کے پاس جائیں، وہ نیک کام نہیں کر سکتے، وہ محتاج ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہم جا سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم بخش سکتے ہیں، چاہے نماز پڑھ کے بخشو، چاہے درود پڑھ کے بخشو، کچھ بھی پڑھ کے بخشو، مرحومین کے لیے بخشش کا انتظام کریں اس رات میں، تاکہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، ہم ان کے نام کو روشن کریں، ان کو نجات دلائیں۔ وہ تو نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اگر گناہ گار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح جو ہے نیت کے ساتھ ان کے نام سے خیر خیرات کریں، کھانا کھلائیں اور جو ہے غریبوں کو کپڑا دیں وغیرہ، جو بھی ہو سکتا ہے اپنے بڑوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے نام سے کریں۔ یہ نام سے کرنے کی یہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو ہے مردوں کی عید سے نام سے مشہور ہے، مطلب یہ ہے کہ شب برات میں سب مردوں کو یاد کر کے قبرستان کو جاتے ہیں۔ اس رات میں کم سے کم جائیں اور ساری زندگی بھر بھی ان کا خیال رکھیں۔ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پوسا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہم کو جوان بنایا ہے، ہمارے دکھ درد کو دیکھا ہے۔ ہم بھی ان کا خیال کریں، دنیا میں رہو یا نہ رہو، ہم ان کا اہتمام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی برکت سے، جمعہ کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔